اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ یوں بیان کیا گیا ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینان بن یانس بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوق بتایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کے معنی ہے پڑھانے والا اور سکھانے والا۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خدا بندی سکھائی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا۔ فرمان الہی ہے اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 سے 57۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 سے 86۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور پاک صاف رہنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف اپنانے، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل شہر سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الحامسہ بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا: مرحبا بالاخی صالحی و نبی صالحی، یعنی نیک بھائی اور نیک نبی خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔